احتجاج کر سکیں گے، ان کے حوالے سے کوئی حل پیش کر سکیں گے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے تمام سطحوں پر کہ ہمیں یہ مسائل اس وقت یاد آتے ہیں جب کوئی قرارداد بنانی ہوتی ہے۔ ان کو سامنے لانے کے حوالے سے، ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے عوام کی قیادت کرنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا اور حکومت وقت کو اس حوالے سے چیلنج کرنا اور اس پر پریشر اور دباؤ بڑھانا، یہ کام بھی ہم فیلڈ میں نہیں کر رہے، جس کے حوالے سے پھر ہم پیش رفت بھی سیاسی میدان کے اندر نہیں کر رہے۔ پھر معاشرے میں ایک تغیر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تغیر تبدیلی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر عوام آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں جس تبدیلی کے آپ دعوے دار ہیں، جس تبدیلی کے آپ دائی ہیں، جس تبدیلی کو آپ لوگوں کے سامنے انقلاب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اگر اس کا پروسیس لوگوں کو نظر نہیں آتا، خود ہمارے اداروں کے اندر نظر نہیں آتا، خود ہماری تنظیم کے اندر نظر نہیں آتا، خود ہمارے کردار کے اندر نظر نہیں آتا، خود ہماری کارکردگی اور ہمارے رویے کے اندر نظر نہیں آتا، تو پھر گفتار کا غازی جو ہے وہ تو انقلاب نہیں لا سکتا۔ بات کرنے سے، تقریر کرنے سے انقلاب نہیں آ سکتا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور وہ عمل ساتھیوں مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس عمل کو پیش کرنا ہے، اس لیے کہ کردار کے نتیجے میں تاریخ نے یہ ثابت کیا، اسلامی تاریخ میں، کہ لوگ آپ کے قریب آئے، آپ کے عمل کے نتیجے میں لوگ آپ کے قریب آئے، اور یہ عمل آج ہمیں اس سطح پہ نظر نہیں آتا جس سطح پہ یہ مطلوب ہے۔ پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تبدیلی کا راستہ ہم نے انتخاب کو بنایا، جمہوری جدوجہد کو بنایا، کوئی غیر جمہوری غیر آئینی راستہ ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ بھی ذرا جائزہ لے لیجئے کہ ان انتخابات کے حوالے سے، اس جمہوری جدوجہد کے حوالے سے ہم کس قدر سنجیدہ ہیں، ہمارے رویے کس قدر سنجیدہ ہیں، ہماری تنظیمی اور دعوتی کیفیت کس قدر سنجیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس راستے کو آپ نے انقلاب کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں سنجیدگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ انقلاب لانے میں سنجیدہ ہیں، اور انتخابات میں کسی بھی مرحلے پر اس سے لا تعلقی، کوئی بھی مرحلہ، چاہے وہ عام انتخابات کا ہو، چاہے وہ ضمنی انتخاب کا ہو، اس کے جو بھی مراحل ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا وقت کم ہے، انتخابی فہرستوں کے بننے سے لے کے، امیدوار کے کاغذ داخل کرنے سے لے کے، انتخابی قوانین کے حوالے سے جو خرابیاں اور کوتاہیاں ان کو عدالتوں میں چیلنج کرنے کے حوالے سے جو بھی کام ہمارے کرنے کے ہیں، اس میں سنجیدگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی اچھا شیڈول ختم ہو گیا، ہم تو ووٹ درج نہیں کرا سکے، اور میرا نام غلط لکھا ہوا تھا، میں وہ تک درست نہیں کرا سکا، پتہ چلا کہ امیر حلقہ جس نے انتخاب لڑنا اس کا ووٹ ہی مخالفین نے خارج کرا دیا اور اسے ہوش ہی نہیں ہے۔ تو یہ غیر سنجیدہ رویہ انتخاب کے اندر ہماری پیش رفت کے اندر رکاوٹ ہے۔ ہم کبھی موڈ آئے گا تو الیکشن لڑ لیں گے، ضمنی آیا چلا جائے، دیکھی جائے گی، جنرل میں لڑ لیں گے، تو لوگ پھر آپ کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں۔ اسی سنجیدگی کا مظاہرہ آپ کو اس فیلڈ کے اندر جو آپ کا انقلاب کا راستہ منتخب کرتا ہے، آپ کو مظاہرہ اس سنجیدگی کا کرنا پڑے گا جس کا آپ کے مخالفین آپ کے مد مقابل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پیش رفت جو ہے وہ خام خیالی بن کر رہ جائے گی۔ اور یاد رکھیے، انتخابات میں جانے کے نتیجے میں جو مایوسی ہوتی ہے، وہ مایوسی ایک سیاسی کارکن کو کبھی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ بیرومیٹر ہے، کسوٹی ہے کہ ہم پھر سیاسی سوچ نہیں رکھتے، سیاسی کارکن نہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی 1970 کا الیکشن جب ہارے تو مجھے یاد ہے یہاں وہاں کے اندر ایک مجلس میں ان سے سوال ہوا
کہ آپ تو انتخاب ہار گئے لہذا اسلام ہار گیا، آپ کا نسب العین ہار گیا؟ ان کا واللہ نہیں، وہ لوگ ہار گئے جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ یہ اسلام نہیں آ رہا، یہ نسب العین نہیں آ رہا، یہ ہماری دعوت نہیں آ رہی، وہ لوگ ہار گئے کہ جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا۔ یہ ایک کمیٹڈ تحریکی کارکن کا جواب، تحریکی قائد کا جواب کہ ہم تو الیکشن جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، ہار جائیں تو یہ عشق کی بازی، ہم ہارتے نہیں ہیں بلکہ اپنی کوتاہیوں اپنی خامیوں پر نظر رکھ کر ان کو اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، زیادہ جذبے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انتخاب کے اندر پہلا قدم آپ کی حتمی منزل پر قدم نہیں ہے، وہ پہلا قدم ہے، اور اس قدم میں اگر کوئی شکست سامنے آتی ہے، کوئی رسپانس کی کمزوری سامنے آتی ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ ہماری منزل تو بہت دور نکل گئی۔ لہذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تدریجی عمل ہے تبدیلی، لیکن یہ عمل تدریجی نتیجہ ضرور دے گا، لیکن اس صورت میں دے گا جب یہ تسلسل کے ساتھ ہوگا، جب اس میں بریک نہیں آئے گی۔ اگر ارشد ندیم صاحب ایک الیکشن لڑتے ہیں دوسرا نہیں لڑتے ہیں، جنرل الیکشن لڑتے ہیں ضمنی میں غائب ہو جاتے ہیں، عوام کہیں گے یہ تو کوئی سنجیدہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ان کو چھوڑو کسی اور کی بات کرو، انہوں نے کل پھر نکل جانا فیلڈ سے چلے جانا۔ تو فیلڈ کے اندر رہنا، فیلڈ کے اندر موجود رہنا۔ میرے صبح سرحد کے ساتھی یہاں موجود ہیں، تو میں وہاں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں اپنے حلقے میں موجود رہا، اس کی وجہ سے جو میرا جیتا ہوا حریف تھا اس کو میدان میں موجود رہنا پڑا، اس لیے کہ جہاں میں جاتا ہوں دوسرے دن وہ پہنچا ہوتا ہے، جہاں میں کام کرتا ہوں دوسرے دن اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کیش کرانا، ووٹروں کو یہ بتانا کہ بھائی میں تو ہار کر بھی میدان میں ہوں، آپ کے درمیان ہوں، آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ کے مسائل حل کر رہا ہوں، اور میری وجہ سے وہ بھی مجبور ہے۔ لہٰذا آپ اس کی نیکسٹ چوائس بن جاتے ہیں، ایک اٹیمپٹ میں نہیں، 2 میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں نہیں۔ یہ تو یہ مکڑی کے اوپر چڑھنے والی مثال ہے، اسپائڈر، ٹرائی اگین۔ اس لیے کہ یہ کوئی ہماری ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم حوصلے کھو دیں گے، یہ تو ہماری عبادت ہے۔ جو بھی اس راستے میں جدوجہد کی، لوگوں کے کام کیے، لوگوں کے اندر گئے، رابطہ کیا، سامنے منزل تو وہی تھی کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ اگر وہ اخلاص موجود ہے تو مایوسی اگر آتی ہے تو پھر اخلاص موجود نہیں ہے۔ مردان کار کی سیاسی میدان کے اندر کمی موجود ہے، رکاوٹیں بھی بڑی ہیں، اسلام دشمنی کی بات ہے، بنیاد پرستی کی بات ہے، سرکاری ادارے ایجنسیاں مخالف ہیں، بین الاقوامی قوتیں مخالف ہیں، لیکن بعد مخالف سے نہ گھبرائے ہو کام، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب آپ کی مخالفت کے اندر شدت آ رہی ہو تو سمجھیے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے چیلنج ہیں، آپ لوگوں کے مد مقابل ہیں، اور یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ احساس آپ کے اندر قوت کو جنم دیتا ہے، جذبے کو جنم دیتا ہے، قوت عملی کو جنم دیتا ہے، اور زیادہ جذبے سے آگے بڑھنے کو جنم دینا چاہیے۔ پھر ذرائع کی کمی یقیناً ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں جو ہمارے مد مقابل ایک ایم ایل اے جس نے وزارتیں بھی لی ہیں، جس نے اسمبلی میں کئی ٹرمز گزاری ہیں، لوٹ کا مال بھی بہت ہے، فنڈز بھی بہت ہیں، چور بازاری اور ڈاکہ بھی بہت مارا ہوا ہے، لیکن ہمیں تو اپنے وسائل کے اندر کام کرنا ہے۔ لیکن یہاں جو میسر وسائل ہیں ان کے استعمال کی درست حکمت عملی ہمیں اس کمزوری سے دور رکھ سکتی ہے، اور جو کمی وسائل کے اندر ہے اس میں اللہ کی نصرت طلب کرنا، اللہ سے لو لگا کے رکھنا، اللہ سے یہ دعا کرنا کہ میں اس فیلڈ میں
میں لوگ